جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہاری ذہن و دماغ سے نکال دیا جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ ضروری نہیں کہ تمہیں ٹھیک شخص سے ہی محبت ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص برا ہی ہو، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو مقدر میں نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ ہر شے پہ قادر ہے، برے کو بہتر بنا سکتا ہے اور بہتر کو بگاڑ سکتا ہے۔ پھر تم ضد پر کیوں اڑی ہو؟ کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ خود کو وقت دو، رب پر بھروسہ رکھو، کس کو کب اور کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور در حقیقت وہ تمہیں بہتر سے نوازے گا انشاءاللہ۔ کیا تم نے سوچا ہے کبھی کتنی اذیت، کتنی تکلیف، کتنا درد ہوگا اس دل میں جو اس شخص کے سینے میں دھڑکتا ہے، جو کبھی رو رو کر تمہیں اپنے اللہ سے مانگتی تھی، جو نمازوں اور دعاؤں میں تمہیں مانگتی تھی؟ وہی شخص اب تمہارے رویے کی وجہ سے گر گرا کر اپنے اللہ سے تمہیں بھولنے کی دعا کرتی ہو۔ بعض دفعہ اللہ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کہیں بھی محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ اس کا نام ذرا دل سے لو، دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پہ اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگے تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، سوچو کے گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو اس ایک ذات کے بھروسے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پہ بھروسہ کرنے والی کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رہو، جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کراتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ سکون ملتا ہے نہ یہ پڑھ کے کہ اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتی مگر وہ خوب جانتا ہے۔ کچھ دروازے ہم رو رو کر کھلوانا چاہتے ہیں مگر اللہ وہ دروازے ہماری حفاظت کے لیے بند رکھتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے
جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہیں سے سکون ملے گا، حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ جس محبت میں سکون نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی، تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے، کون کیسا ہے، اور پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے، ہم ان سے دور جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہو، اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس کے طرف بھاگتی ہیں، اور مت بھولو یہ دل وہی جوڑ سکتا ہے بس جس نے اسے بنایا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ تو دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتی آڑ لگے گی یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آڑ یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لاحاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھیے کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ بدلہ لینا میری فطرت نہیں، بد دعا دینا میری عادت نہیں۔ مجھے جس سے شکایت ہو، میرا دل جس نے دکھایا ہو، میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں، ایک لمبی سانس لے لیتی ہوں اور سب خدا پر چھوڑ دیتی ہوں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پہ چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کیا ہوا اگر کوئی چھوڑ گیا؟ اللہ تو موجود ہے نا۔ کیا ہوا جو کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اللہ تو کرتا ہے نا۔ کیا ہوا جو اگر سب کھو چکی ہیں؟ اللہ تو پاس ہے نا۔ اور جب تک اللہ ہے تم نے کچھ نہیں کھویا، سب کھو کر بھی اگر اللہ کو پا لیا تو سب پا لیا تم نے۔ مقصد تو اللہ ہے نا، اور اگر مقصد پاس ہے تو نقصان کیسا؟ ہاں، لیکن وہ درد جو لوگوں کے جانے پر تمہیں کھوکھلا کر رہا ہے، وہ درد تو ساتھ ہے، تو بانٹو وہ درد اپنے اللہ سے جو پاس ہے۔ غلط لوگوں سے محبت ہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، اور جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اس انسان سے نوازتا ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے اور جو تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی پسند تو کبھی بھی معمولی نہیں ہو سکتی۔ وہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو، وہ جانتا ہے تم صبر کر رہے ہو اور اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے اپنی آس اس رب سے لگائی ہوئی ہے، اور امید بھی اب تک ختم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ دل میں بستا ہے، اور تمہارا دل جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ایک دن تمہاری دعا پر کن فرما دے گا۔ یہ ہمت، صبر اور توکل سب اللہ نے ہی تمہیں دیا ہے، جو تم اتنی مضبوطی سے ان کٹھن راستے کو طے کر رہے ہو۔
اس کی ہمت اللہ نے ہی تو دی ہے تمہیں۔ یہ جتنے وسوسے آ رہے ہیں نا تمہیں، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہے، مگر یاد رکھو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ تمہیں وسوسے دیتے دیتے تھک جائے گا، اور جب وہ تمہارا یقین اتنا پختہ دیکھے گا تو خود ہی ہار مان جائے گا۔ یہ تمہارا ایک ہی دعا پہ اٹکے رہنا اور صبر کرنا ہی اللہ سے کن کہلوا دے گا، اور پھر آخر دعا کے آگے تو نصیب بھی ہار جاتا ہے نا۔